تھوڑا سا ہسٹری کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ جو کلچر ہے ویسٹ کی طرف سے یہ کیسے آیا، اور ہمارے ہاں یہ جو ڈسکشن ہے حجاب اور عبایا کے اوپر یہ کیسے سٹارٹ ہوئی۔ دیکھیں، لانگ سٹوری شارٹ بتا رہا ہوں آپ کو، وہ یہ کہ ویسٹرن ورلڈ میں ایک بڑی ٹسل ہوئی تھی بٹوین دا چرچ اینڈ دا جنرل پبلک، یعنی چرچ کے بیچ میں اور جنرل عوام کے بیچ میں ایک بہت بڑی ٹسل ہوئی تھی۔ ٹسل یہ تھی کہ چرچ جو تھا وہ بادشاہوں کے ساتھ مل کے لوگوں کو بہت اپریس کر رہا تھا، چرچ جو تھا کسی کو بائبل خود سے پڑھنے نہیں دیتا تھا، چرچ جو تھا وہ ایک طرح سے بہت زیادہ ڈومینیٹ کر رہا تھا، اور اگر کوئی انسان کوئی سائنٹیفک بات بھی کرتا، کوئی سائنٹیفک ڈسکوری کی بات کرتے تو ان کو وہ ہیریٹکس قرار دے دیتے کہ تم لوگ جو ہے نا دین سے خارج ہو، اور ان کے اوپر فتوے لگ جاتے طرح طرح کے، اور ان کو واجب القتل کہہ دیا جاتا۔ سو لوگ بڑے متنفر ہوئے، اور ان دی اینڈ ہوا یہ کہ ایک بہت بلڈی ریولوشن آئی، جس میں سے یورپ جو تھا وہ ڈارک ایجز سے نکل کے انلائٹنمنٹ ایرا میں آ گیا، یعنی چرچ کو فارغ کر دیا گیا اور جو بادشاہ تھی اس کو بھی فارغ کر دیا گیا، اور لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم لوگ اپنی گائیڈنس جو ہے نا وہ چرچ سے نہیں لیں گے، کیونکہ چرچ نے ہمیں اوپریس کیا ہے، ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، ہمیں بہت یعنی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے، تو اب چرچ جو ہے اٹ کین ناٹ بی ٹرسٹڈ۔ ناؤ دا تھنگ از کہ چرچ کیا پریچ کرتا تھا؟ چرچ یوز ٹو پریچ اباؤٹ گاڈ، چرچ یوز ٹو پریچ اباؤٹ اے سول، کہ تمہارے جسم کے اندر ایک سول بھی ہوتا ہے، اسپرچویلٹی کو پریچ کرتا تھا، ہیئر آفٹر کے بارے میں بتاتا تھا۔ تو اب یہ کانسیپٹ بن گیا کہ جو بندہ بھی ان تین چیزوں کی بات کرے گا جو کہ میٹا فزیکل ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کرے اگر ہم لوگ، یا ہم لوگ سول کی بات کریں تو کسی نے دیکھا نہیں سول کو بھی، اور آخرت بھی کسی نے دیکھی نہیں، تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ میٹا فزیکل ہیں۔ تو ہم لوگوں نے یہ کہا کہ اب ہم لوگ فزیکل پہ بلیو کریں گے، جو چیز ہمیں نظر آتی ہے آنکھوں سے، جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اسمیل کر سکتے ہیں، دیٹ از ریئل، ایوری تھنگ ایلس از اے لائی۔ اینڈ سو ہوا کیا کہ جو یورپ کا ذاتی ایکسپیرینس تھا ریلیجن کے ساتھ وہ بہت برا تھا۔ آن دی ادر ہینڈ جو اسلامک ورلڈ میں ہو رہا تھا وہ اسلامک گولڈن ایج چل رہی تھی، یعنی ہمارا جو ایکسپیرینس تھا ریلیجن کے ساتھ اٹ واز فینٹاسٹک۔ ہمارا دین ہمیں انکریج کرتا تھا کہ آپ انوینشنز بھی کریں، ڈسکوریز بھی کریں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سیروا فی الارض، ٹریول ان دی ارتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت، تم نے دیکھا نہیں ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا، اور کیسے آسمان کو اونچا اٹھا دیا، کیسے پہاڑ پیدا کر دیے، زمین کیسے بچھا دی۔ تو دیر آر سائنٹیفک یعنی ڈسکوریز دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ از پشنگ یو ٹوورڈز کہ سوچو، افلا تعقلون، تم سوچتے نہیں ہو، تم عقل نہیں کرتے ہو، افلا یتدبرون، تم غور نہیں کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، اولل الباب کا ذکر آیا بار بار قرآن مجید میں، وہ لوگ جو کہ ساؤنڈ انٹلیکٹ رکھتے ہیں۔ تو ہمارا دین تو کانسٹنٹلی اس بات کو پش کرتا رہا ہے۔ تو ہمارا ایکسپیرینس یہ تھا کہ اسلامک ورلڈ میں سائنٹیفک ڈسکوریز بھی ہو رہی ہیں، اور بڑے بڑے فلاسفرز پیدا ہو رہے ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہو رہے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم دیز پیپل آر گراؤنڈیڈ ان دین، یعنی دینی نالج بھی ہے اور دنیاوی نالج بھی ہے۔ تو ہمارا تو دونوں چیزیں بالکل ہم ساتھ لے کے چلیں، یعنی جس قرآن مجید میں واٹر سائیکل کا ذکر ہے، ایمبریولوجی کا ذکر ہے، آسمان و زمین کا ذکر ہے، سورج چاند تاروں کا ذکر ہے، اسی قرآن مجید میں نماز کا ذکر بھی ہے، روزے کا ذکر بھی ہے، زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے لیے تو کبھی بھی کانفلکٹ نہیں تھا بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس اینڈ آل آف دیز تھنگس، لیکن چرچ کے لیے بہت بڑا ایشو تھا، اور اسی لیے پھر چرچ کو انہوں نے فارغ کر دیا۔ مڈل ایجز جو ہیں یا ڈارک ایجز جو ہیں وہاں سے نکل کے وہ انلائٹنمنٹ ایرا میں آ گئے۔ یہ میں نے آپ کو 5 منٹ کے اندر ایک کریش کورس کرا دیا ہے جو ہے نا یورپین ہسٹری کا۔ سو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ویسٹ ہے ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ ریلیجن از بیکورڈ، ریلیجن از آؤٹ ڈیٹڈ، اور جو چیزیں بھی ریلیجن پریچ کرتا ہے اس کو ہم نے اگنور کرنا ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ سیکولرزم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو چلانے کے لیے دین سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ پوچھیں کہ سیکولرزم کو ڈیفائن کریں تو مریم ویبسٹر ڈکشنری جو ہے اس کے اندر جو ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے، جس کا میں نے آپ کو اردو ترجمہ بتا دیا کہ we do not need to rely on religious texts in order to run our affairs. ٹھیک ہے، بلکہ rather we will rely on materialism, we will rely on material things, not on religion to tell us کہ جی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو ہوا یہ کہ ویسٹ میں ایک بہت بڑا شفٹ آیا، ریلیجن سے نفرت، مذہب سے نفرت، اور اپنے عقل سے فیصلے کرنے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ولیم گلیڈسٹون جو کہ برٹن کا پرائم منسٹر تھا لیٹ 1800s میں، اس کا یہ سٹیٹمنٹ ہے برٹش ہاؤس آف کامنز کے اندر، 1894 کا سٹیٹمنٹ ہے اس کا۔ وہ کہتا ہے، اور یہ غور سے سنیے گا ذرا سٹیٹمنٹ، برٹش پرائم منسٹر 1894 میں کہتا ہے برٹش ہاؤس آف کامنز میں کہ the situation in the east، یعنی یہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر، the situation in the east will not be successful until we remove the hijab from the woman and use it to cover the Quran۔ ولیم گلیڈسٹون، لیٹ پرائم منسٹر آف the UK،
وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایسٹ کی سچویشن تب تک امپروو نہیں ہوگی, ہم لوگ ایسٹ پہ تب تک قبضہ نہیں کر پائیں گے جب تک ہم عورت کا حجاب نہ اتار دیں اور اس سے قرآن کو لپیٹ دیا جائے, یعنی قرآن کو غلاف میں لپیٹ دو اور عورت کو جو ہے ننگا کر دو. دس از لٹرلی واٹ ہی سیئنگ. اور یہ ان کا گرینڈ ماسٹر پلان تھا. اور وہ پھر پاکستان میں جب آئے, اس سائٹ کے اوپر آئے, تو یہاں پہ انہوں نے اپنی جو پروپیگیشن شروع کی اور آہستہ آہستہ ہمارے کلچر کو ڈومینیٹ کرنا شروع کیا. اور ان کے اپنے ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ دے کیم ٹو سیولائز اس. انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو باربیرینز ہیں نا, ان کو ہم نے سیولائز کرنا ہے, ان کو ہم نے بتانا, ان کی عورتوں کو ہم نے آزاد کرنا ہے. ہماری عورتیں پہلے سے آزاد تھیں, ہماری عورتوں کو کوئی ٹینشن پرابلم نہیں تھی, لیکن دے وانٹیڈ کہ ہماری عورت جو ہے وہ یورپین عورت کی طرح بن جائے. تو انہوں نے اپنا جو سوچ و فکر ہے وہ ہمارے پہ مسلط کی ہے, جس کو آج وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑا فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے, فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے. انہوں نے آ کے اپنی سوچ جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط کرنے کی پوری کوشش کی ہے. اور اس کے اندر پھر آپ اگر میڈیا کا رول دیکھیں تو وہ بہت بڑا کردار میڈیا نے پلے کیا ہے. اس زمانے سے شروع کریں جب یہاں پہ ڈرامے بننا شروع ہوئے, فلمیں آنا شروع ہوئیں, آہستہ آہستہ جو ہماری ایک ٹریڈیشنل خاتون ہوتی تھی جو کہ اپنے آپ کو سر سے پاؤں کور ہی کرتی تھی, اس کو بتایا گیا کہ نہیں ہم آپ کو ڈراموں میں, فلموں میں ایک ایسا کردار دکھائیں گے جو کہ لڑکی تو بہت اچھی ہے ماشاءاللہ, اس کا کردار اخلاق بہت اچھا ہے, لیکن اس کے کپڑے جو ہیں وہ ذرا ہم کہتے ہیں تھوڑے غیر مناسب ہیں, اور وہ ڈانس بھی کرے گی اور اس کا ایک لو انٹرسٹ بھی ہوگا مووی کے اندر, اور بہت اچھی ہوگی, بڑی ماشاءاللہ تمیزدار ہوگی, بڑے اخلاق والی ہوگی, بڑی سگڑ بھی ہوگی. لیکن بس کیا ہوا, اسے غلطی ہوگی, اس کو پیار ہوگا, اور وہ جو پیار کی پیاری کہانی ہے وہ آپ کو دکھائیں گے, اور آپ کو پھر اینڈ میں یہ فیلنگ آئے گی کہ ماشاءاللہ اتنی اچھی لڑکی ہے تو کیا ہوا اگر وہ کور نہیں کرتی. سو واٹ, شی از سچ اے نائس پرسن.